علی امین گنڈاپور نے دنیا کو بتایا کہ اس ملک میں سکہ قیدی نمبر 804 کا چلتا ہے، جو لاکھوں افراد کے قافلے کی صف اول میں کھڑے ہو کر قیادت اور کم و بیش 30 گھنٹے تک زہریلی گیس، ربڑ بلٹس، اسٹریٹ فائر، بدترین مار پیٹ کو برداشت، اور انہوں نے آپ کی فتح کو ننگی بدماشی اور چال بازیوں کے ذریعے شکست۔ مینڈیٹ چوروں کی گدڑ بھبکیوں کو جوتے کی نوک پر رکھ کر باہر نکلنے اور ڈی چوک میں بڑی تعداد میں پہنچنے پر تحریک انصاف کے ہر کارکن اور لاکھوں پاکستانیوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے ہر لحاظ سے ایک تاریخ رقم کی ہے، اور 8 فروری کے بعد 4 اکتوبر کو ٹاؤٹوں اور مہروں کو ان کی حیثیت اور اوقات یاد دلائی۔ جنگل رات کا گماشتہ پورے اسلام آباد کو بند کر کے اور کنٹینرز کی فصیلیں قائم کر کے ایک روز قبل میڈیا پر دھمکیاں دے رہا تھا کہ ڈی چوک میں کسی پرندے کو بھی پر مارنے کی اجازت نہیں، مگر پوری دنیا نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے کارکن اور عوام نے کٹھ پتلی راج کی رونتوں کو خاک میں ملایا اور ایک انسانی سمندر کی صورت میں ظلم، جبر، فسطائیت، سفاکیت اور رکاوٹوں کے طویل سلسلوں کو عبور کر کے اور لاٹھی، آنسو گیس، حتیٰ کہ گولیوں کی بچھاڑ کا سامنا کر کے ڈی چوک پہنچے اور کپتان کی کال پر لبیک کہا۔ دنیا کو بتایا کہ اس ملک میں سکہ قیدی نمبر 804 کا چلتا ہے، جو اس پرامن احتجاج کی نہایت جرأت، حوصلے اور ہمت سے قیادت پر وزیر اعلیٰ پختونخوا علی امین گنڈاپور تحصیل کے مستحق ہیں۔ انہوں نے بطور صوبائی صدر تحریک انصاف جس محنت اور کاوش سے اس پورے احتجاج کو پہلے منظم پھر اس کو قیادت فراہم کی، وہ قابل اعتراف ہے۔ علی امین گنڈاپور نے لاکھوں افراد کے قافلے کی صف اول میں کھڑے ہو کر قیادت اور کم و بیش 30 گھنٹے تک زہریلی گیس، ربڑ بلٹس، اسٹریٹ فائر، بدترین مار پیٹ کو برداشت کیا اور کنٹینرز کی آخری فصیلوں اور راستے میں کھودی گئی خندقوں کو عبور کر کے ڈی چوک کی جانب پیش قدمی ہی نہیں کی، بلکہ اعلان کے مطابق شرنگیزی اور فساد پر آمادہ فسطائی سرکار کے عزائم خاک میں ملا کر ڈی چوک میں احتجاج کے طے شدہ مقام پر پہنچے۔ عوام کی جس سونامی کو وہ پولیس، رینجرز اور لاتعداد انتظامی ہتھ کنڈوں سے نہ روک پائے، اس کے اثرات کی شدت میں کمی اور اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے پروپیگنڈا اور کنفیوژن کے اسی ہتھیار کو استعمال کیا گیا جو مدت سے یہ استعمال کرتے آئے ہیں، اور وفاق کے حاکم غنڈوں نے ایک صوبے کی حرمت، مینڈیٹ اور کروڑوں پختونوں کے گھر پر مسلح لشکر کشی کر کے پرامن احتجاج کو 9 مئی کی طرح اشتعال اور انتشار کی نظر کرنے اور بدامنی اور فساد کے ایک نئے منصوبے کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کی، جسے کامیابی سے ناکام بنا دیا۔ ان کی گرفت میں قید عمران خان سے لینے جیسی گھٹیا حرکت، تمام قانونی تقاضوں اور بنیادی حقوق پامال کرتے ہوئے ان نیچ حکمرانوں نے عمران خان کو قید تنہائی میں ڈال دیا۔ ان کی ملاقاتوں پر ماورائے قانون پابندی لگا دی گئی، جسے ہم اب عدالت میں چیلنج کر چکے۔ عمران خان اور علی امین گنڈاپور سمیت تمام قائدین پر بغاوت کے مقدمے قائم کر دیے جو جھوٹے ہیں، جعلی ہیں، ختم ہو جائیں۔ وزارت عظمیٰ پر بیٹھا مسخرہ وفاق پر حملے کی بات کر رہا ہے، جبکہ سرکاری جوکروں کا پورا گروہ طرح طرح کی افواہیں اور من گھڑت بیانوں کی گرد اڑا کر ہماری اور قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ یہ قوم کو بتائیں، کیا اپنے اقتدار کے لیے انہوں نے دستور اور جمہوریت سے غداری کی قیمت وصول نہیں کی؟ کیا 8 فروری کی مینڈیٹ چوری میں سہولت کاری اور اس کے بینیفیشریز بن کر انہوں نے ووٹ کی عزت کا جنازہ نہیں نکالا تھا؟ کیا فارم 47 والی ذلت قبول کر کے یہ آج غیر جمہوری، غیر سیاسی اور آئین مخالف قوتوں کے ہاتھوں میں کھلونے نہیں بنے ہوئے؟ کیا پختونخوا کو سینٹ میں نمائندگی سے آج تک انہوں نے محروم نہیں رکھا؟ کیا وفاق اور پنجاب کے وسائل پانی کی طرح بہا کر تم لوگ پختونوں کے خلاف نفرت انگیز مہم چلا کر صوبائی منافرت کے اس افریت کو زندہ کرنے کی کوششیں نہیں کر رہے جسے عمران خان نے دفن کیا تھا؟ کیوں تمہیں پختونخوا کے عوام کا مینڈیٹ قبول نہیں؟ کیوں تم انتظامیہ اور پولیس کی سربراہی پر مقرر اپنے مجرموں کے ذریعے سے غیر مؤثر کرنے کے لیے رات دن مداخلت کرتے ہو؟ لوگ پرامن رہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین کو احتجاج کی قیادت اس نے سونپی تو انہوں نے اپنے حقیقی بھائیوں کو ساتھ لے کر عوامی سمندر کی ڈی چوک تک قیادت کی۔ وہ شہریوں اور اپنے کارکنوں کے ساتھ پولیس، رینجرز اور فوج کے ان جوانوں کی بھی ڈھال بنا جنہیں ایندھن بنا کر تم نے انتشار کی آگ بھڑکانے کی کوشش کی تھی۔ تمہاری قید میں وہ اس ملک کا سب سے آزاد شخص ہے۔ تمہارے بڑوں کے برعکس وہ اپنی ذات کا نہیں، اپنے ملک اور اپنی قوم کو ہر شے پر مقدم رکھتا ہے۔ آئین اور قانون کی حکمرانی پر اس کا ایمان تمہاری سلامتی اور خوش قسمتی کا وسیلہ ہے۔ وہ پرامن سیاسی سرگرمی اور اظہار و بیان سے تمہیں اصلاح کی راہ دکھلاتا ہے اور عوام کو غیظ و غضب کی راہ پر ڈالنے کی بجائے انہیں
صبر و ضبط اور قانون کے احترام کی تلقین کرتا ہے، وگرنہ تمہاری اوقات ایسی نہیں کہ 24 کروڑ عوام کا تم سامنا کر سکو۔ شرم کرو اور باز آؤ اپنی فریب کاریوں سے، سازشوں سے، آئین اور جمہوریت پر حملوں سے۔ بند کرو یہ ترامیم کا ڈرامہ اور اس کی آڑ میں ملک کو اس ایکسٹینشن گینگ کی چراگاہ بنانے کی جو کوششیں تم کر رہے ہیں۔ کپتان ہمیں کہا کرتے ہیں کہ ہارتا وہ ہے جو شکست قبول کر لیتا ہے۔ ہمیں منزل کو پانا ہے۔ ہم میں سے مایوس وہ ہو جس نے حقیقی آزادی کے بجائے کسی اور شے کو اپنی منزل بنایا۔ ہمارا کپتان پر امید ہے